بک آف ایکٹس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. آج ہم اعمال کی کتاب میں جائیں گے, بک آف ایکٹس میں دوبارہ جائیں گے اور اس کا سیکنڈ چیپٹر جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے اسٹارٹ کریں گے. ٹوڈے وی ول learn about what Peter was saying. پطرس نے وہاں پر جب اسپیچ کی یا پطرس نے کلام سنا, یہ پطرس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ خدا کا کلام سنا رہا تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پطرس کو جب ایکسپوجر ملا یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنے کا, اس کی لائف کا جو فرسٹ انسٹنس تھا, اس نے کیا کیا تھا اس نے انہوں نے پوچھا تھا تو یسوع دے نال ہیں, تو تسی بھی نال ہی ہوندے. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے انکار کر دیا تھا, ڈر گیا تھا, خوف میں آ گیا تھا اور اس کو اپنی جان کی پڑ گئی تھی. اس کو جو ہے وہ کیونکہ آبویسلی خدا یسوع مسیح کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی اور یہ سارے شاگرد ساتھ ساتھ رہتے تھے, سیکھتے تھے. لیکن جب پطرس کو موقع ملا کہ وہ گواہی دے تو اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو میرا انکار کرے گا, خداوند نے کہا تھا میں بھی انکار کروں. تو پطرس کا پھر خداوند انکار کرتے کہ میں نے کہا نہیں, اس لیے کہ جب ہم یوحنا کی انجیل کے اینڈ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر پطرس نے 3 دفعہ اقرار بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پطرس یہاں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ دلیری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ اتھارٹی جو خداوند نے پیٹر کو دی تھی, جس کے بارے میں خداوند نے کہا تھا کہ اے شمعون, اے پطرس, تو نے یہ بات گوشت اور خون سے نہیں کی بلکہ خدا کے روح نے یہ بات تیرے اندر ڈالی ہے. اور دیکھیں کہ پطرس وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جب عید پینتیکوست کا دن ہے, ہیکل کے اندر لوگ جمع ہیں. بالا خانہ جو ہے وہ ہیکل کی عمارت کا ایک حصہ تھا, ایک کمرہ تھا, اور اس کے اندر وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع تھے. اور وہ باہر نکلے جب آسمان پر سے آگ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ وہ لوگ دوسرے لوگ ان کو دیکھتے اور غیر زبان جو ہے جب وہ بول رہے تھے, جب روح کے مسح میں وہاں پر وہ لوگ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے, تو اس سے پہلے لکھا ہے کہ آسمان پر سے کیا نازل ہوا؟ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں, اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ہیں. لوگوں کو آسمان پر سے آگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگوں کو آسمان پر سے خداوند کی آگ جو ہے وہ نازل ہوتی نظر آتی ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جب لوگ کھڑے ہیں ان کو اپنی اپنی بولی سنائی دی ہے, تو انہوں نے بڑے حیرانگی میں یہ بات کی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑے روح میں جوش میں ہو کر اور بڑے روح میں کھو کر دعا کر رہے تھے. اور ان کے اوپر ان کو کیا شک ہوا کہ یہ کس چیز میں ہے؟ نشہ میں. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بھی ایک لیڈی نے دعا کر رہی تھی, جس کو دیکھ کر سردار کاہن نے کہا تھا کہ تو نشہ تو نہیں کر کے بیٹھی ہوئی. کون تھی وہ؟ ہنا تھی. ہاللیلویا. ہنا جو تھی وہ دعا کر رہی تھی, اپنے لیے بچہ مانگ رہی تھی, سیمویل کے لیے دعا کر رہی تھی. اور ہنا جب دعا کر رہی تھی تو ایلی آیا اور اس کو یہ لگا کہ شاید یہ نشے میں ہے, کیونکہ وہ روح اور سچائی کے ساتھ دعا کر رہی تھی. یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں اور ان کو لگا ہے کہ یہ کہاں ہے؟ یہ نشے میں ہے. یہ ایک کیفیت ہے جس کو ہم روحانی کیفیت کہتے ہیں. جب آپ وجد کسی کیفیت میں آ جائیں, جب خدا کا روح جب نازل ہوتا ہے میرے عزیزو, تب پھر آپ کو ارد گرد کی ہوش نہیں ہوتی. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں پر ہوں, کیا کر رہا ہوں, کیسے بیٹھا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں بائبل میں لکھا ہے نا کہ میں عقل سے بھی دعا کروں گا اور میں روح سے بھی دعا کروں گا. جب ہم عقل سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کانشیس ہو کے دعا کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے دعا کرنی ہے کہ نہیں. اگر دعا کے لیے کہا جائے تو ڈر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے جو ہے وہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ کے بولتے ہیں. لیکن روح سے جو دعا ہے وہ فرق ہے. جب ہم بے خود ہو کر دعا کرتے ہیں, جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں, جب ہم پاک روح کی انفلوئنس کے نیچے دعا کرتے ہیں, تب ہمیں پھر یہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا پہنا ہوا ہے, تب ہمیں پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تب ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کون لیٹ آ رہا ہے کون جلدی آ رہا ہے. تب ہمیں صرف اس چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے گھر میں خدا کے روح کے شاور کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے ہم پاک روح کی اس حضوری کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. تب خدا کے روح کی آگ جو ہے ہمارے اوپر ٹھہری ہوتی ہے. تب خدا کا مسح جو ہے وہ ہمارے اوپر آتا ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جوا جو ہے, بندھن جو ہے وہ کس کے سبب سے؟ مسح کے سبب سے ٹوٹ جاتا ہے. پاک روح کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے بندھن جو ہے وہ ٹوٹ جائیں. ہاللیلویا. ہماری زندگیوں کے بندھن آزاد ہو جائیں. بندھن صرف بدروحوں والے بندھن نہیں ہیں, ہر طرح کے بندھن, ذہنی بندھن, جسمانی بندھن, ہمارے جو ہے روحانی بندھن, ہمارے جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز, ہر چیز کے اندر خداوند کا روح آتا ہے اور ہر زنجیر کو کاٹ دیتا ہے.
اور اس کے بعد جب آپ آزادی کے اندر آتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح جوبلی جو ہے اور وہ 50 کا جو عدد ہے وہ آزادی کا عدد ہے۔ یسوع نے بھی آ کر کہا تھا کہ مسا میرے اوپر ہے، خدا کا روح میرے اوپر ہے، تاکہ میں قیدیوں کو آزاد کروں، اور جب روح آتا ہے تو ان کو آزادی ملتی ہے۔ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے، اور یہاں پر ہم اس آزادی کو ایکسرسائز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں اور ہم اپنی سوچوں کے غلام ہیں، اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں ہم اپنے عقیدوں کے غلام ہیں، اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں ہم اپنی جیلسی کے غلام ہیں، اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں ہم اپنی جو ہے پریفرنسز کے غلام ہیں، اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں لپیٹ کے رکھتی ہیں خدا کے گھر میں، تو دیٹ مینس کہ ہم آزاد نہیں ہیں، دیٹ مینس کہ خدا کا روح ابھی ہمارے اندر کام نہیں کر رہا، دیٹ مینس کہ ہم نے خدا کے روح کو اپنے اندر آنے کی دعوت نہیں دی۔ خدا کا روح کام کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر، وہ ہر ایک پر اپنے روح کو ڈالنا چاہتا ہے، ہاللیلویا، ہر ایک پر اپنے روح کو ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کو دنیا کی فکریں کھائی جاتی ہیں، اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کو دوسرے لوگ نظر آتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ یقین جانیے کہ ابھی تک آپ نے خدا کے روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی دعوت نہیں دی، کیونکہ جہاں پر روح ہے وہاں پر آزادی ہے، وہاں پر ایسے لگنا چاہیے کہ آپ نشہ کر کے ہیں، آپ کو کوئی دیکھے تو ایسے لگے جیسے کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس دنیا کے سے معلوم نہ ہو۔ یہ خدا کے روح کا مسا ہے، خدا کے روح کی جو ہے وہ قوت ہے، قدرت ہے۔ اور جب پطرس نے وہاں پر کھڑے ہو کر بیان شروع کیا، پیٹر نے کہا، دوسرے باب کی 14ویں آیت میں دیکھیں، لکھے کہ پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہنے لگا، اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو، یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو، کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں ہے، یہ نشہ میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے۔ کس کی معرفت؟ یوئیل نبی کی معرفت۔ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر سے عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ چیز ہمیں یوئیل نبی کی معرفت پر پتہ چلتی ہے۔ میرے ساتھ یوئیل کی کتاب دیکھیں، وہاں پر جا کر ہم اس بیان کو پڑھتے ہیں۔ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 23ویں آیت 23 ورس۔ یوئیل چیپٹر 2 ورس 23 لکھا ہے کہ سن اے بنت سیون، اے بنی سیون، ٹھیک ہے، سنز اینڈ ڈاٹرز آف زائن، ٹھیک ہے، خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بخشے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے سے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ابھی نکال ہی رہے ہوں، نئی میل اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ اے بنت سیون خوش ہو، خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پچھلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت برسائے گا۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ پچھلی برسات کیا ہے، یعنی کہ فرسٹ جو ہے پہلی برسات اور پھر آخری برسات، لیٹر ڈے رینز جن کو کہا جاتا ہے، اور اعتدال سے پہلے خداوند نے بخشا، اور اس کے بعد جو ہے خداوند جو ہے وہ بہت زیادہ وافر مقدار میں بخشے گا۔ یہ جو پہلی برسات ہے جس کو اعتدال سے بخشا گیا،
یہ وہ مسح ہے جو کہ مسیح یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے سے پہلے نبیوں پر آتا تھا. Do you know that؟ کہ کیسے آتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاک روح کے بارے میں ہم ایک تمثیل پڑھتے ہیں نوح نبی کی کہانی میں. کس میں؟ نوح نبی کی کہانی میں. نوح نے جو فاختہ لی تھی وہ کتنی دفعہ چھوڑی تھی اس نے؟ نہیں, کتنی دفعہ چھوڑی تھی؟ 3 دفعہ چھوڑی تھی. 3 دفعہ چھوڑی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ 3 ادوار کو ظاہر کرتا ہے. پہلی دفعہ چھوڑی تو لکھا کہ فاختہ گئی اور پھر واپس آئی. دوسری دفعہ چھوڑی, فاختہ گئی واپس آئی, لیکن اس کی چونچ میں کیا تھا؟ زیتون کی پتی تھی. تیسری دفعہ چھوڑا تو وہ فاختہ واپس نہیں آئی تھی. آپ دیکھیں کہ اسرائیل سے پہلے کا جو دور ہے پاک روح آتا تھا. ہنوک کے اوپر بھی نازل ہوا, نوح کے اوپر بھی نازل ہوا, ابراہیم کے اوپر نازل ہوا. خدا کا روح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آتا تھا لیکن وہ ٹھہرتا نہیں تھا, واپس جاتا تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت میں ہوتے تھے, لیکن کیا ہوتا تھا کہ they would not stay in the baptism of Holy Spirit forever. خدا کا روح آتا تھا, ان کو ٹچ کرتا تھا. جو کومپل ہے زیتون کی, وہ زیتون کا پودا کس کو کہا گیا بائبل میں؟ اسرائیل کو. یسایہ 5 باب میں پڑھیں تو لکھے کہ اسرائیل میرا زیتون کا وہ پودا ہے جس پہ جنگلی زیتون لگے. تو کیا ہوا کہ سیکنڈ پیریڈ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور سے لے کر یسوع مسیح کے دور تک پاک روح آتا تھا. داؤد پر بھی نازل ہوتا تھا روح کا مسح, باقی نبیوں پر بھی نازل ہوتا تھا, لیکن وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ آتا تھا لیکن اعتدال کے ساتھ آتا تھا, وہ واپس چلا جاتا تھا. نوح جو ہے وہ وہاں پر خدا کی تصویر ہے کہ وہ روح کو بھیجتا ہے, جاتا ہے لیکن واپس چلا آتا ہے. لیکن جب 3rd ٹائم چھوڑا نوح نے تو کیا ہوا؟ وہ واپس نہیں آیا. تیسری دفعہ جو ہے نزول کب ہوتا ہے؟ جب عید پینتیکوست کا دن آیا. ہاللیلویا. That's why میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اس سال جو پینتیکوست آئی تھی 2000 سال پہلے, وہ پہلی تمام پینتیکوستوں سے, پہلی تمام عیدوں سے ڈیفرنٹ تھی. کیونکہ اس دفعہ کیا ہوا کہ خدا نے جب اس کبوتر کو, اس فاختہ کو, اس روح کو چھوڑا تو وہ پہلے کی طرح واپس نہیں آیا, کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں بارش جو ہے پچھلی بارش بر وقت برساؤں گا. پہلے میں اعتدال کے ساتھ برساتا تھا, پہلے میں تھوڑی تھوڑی بارش دیتا تھا, اب جو ہے وہ میں بارش ایک دم کٹھی بارش برساؤں گا. اور لکھا ہے کہ میں اس کے بعد ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے نازل کر دوں گا. ہاللیلویا. ہر فرد بشر پر. پہلے جو مسح تھا وہ کن کے لیے تھا؟ نبیوں کے لیے. نبی جو تھے وہ نبوت کرتے تھے روح کی بات پر. بادشاہوں کے لیے مسح تھا کیونکہ بادشاہ کو مسح کیا جاتا تھا. کاہن کے لیے مسح تھا کیونکہ وہ کہانت کرتے تھے. لیکن خدا نے ہمیں کیا کیا؟ اس نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا, یعنی ہمیں بادشاہی بھی دی اور کہانت بھی دی. اور اس کے ساتھ خدا نے ہمیں کیا کیا کہ لکھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے. کیونکہ یہ تینوں مسح جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں. ہاللیلویا. وہ بادشاہ بھی ہے, وہ کاہن بھی ہے, وہ نبی بھی ہے, وہ ہمارا سردار کاہن ہے, وہ ہمارا بادشاہ ہے, اور اس نے نبوت کی. اور یہی تینوں روحیں جو ہیں, تینوں مسح جو ہیں, وہ ہمارے اوپر بھی خدا نے ڈھیل دیے. ہاللیلویا. ہمیں نبوت کا ہمیں روح دے دی گئی ہے, ہمیں کہانت کی روح دے دی گئی ہے. تو کیا ہے کہ ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. لاوی کی کہانت میں اور ملک صدق کی کہانت میں یہ فرق تھا, کیونکہ لاوی کی کہانت میں جب ہم ہیکل میں دیکھتے ہیں چیزیں تو وہ فزیکل لیول پہ ہوتی تھی, فزیکل ریلم میں ہوتی تھی. ہر چیز قربانی کے طور پر اور فزیکل چیزوں کو لے کر آیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہانت وہ موقوف ہوئی اور ہیکل جو ہے ریموو ہوئی تو ہر چیز کیا ہوئی؟ اسپیریچول ہو گئی. خدا نے کیا کہا کہ اب تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. ہاللیلویا. تو وہ اسپیریچول ہو گیا. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب میں, پہلے جسمانی تھا پھر روحانی ہوا. پہلے کیا تھا؟ جسمانی تھا پھر روحانی ہوا. پہلے خاکی تھا پھر غیر فانی ہوا. ہاللیلویا. تو پہلی کہانت جو تھی وہ جسمانی تھی, ان کے احکام بھی جسمانی تھے, ان کی اپلیکیشن بھی جسمانی تھی. اب جو ہے وہی چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ روحانی ہو گئی ہے. سو ان ادر ورڈز, جب آپ پاک روح کے بپتسمہ سے معمور ہوتے ہیں, جب یوئیل نبی کا وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہوتا ہے تو you are declared the temple of God. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایمان ہے. جب خدا کا روح آپ کے اندر آتا ہے that means کہ خدا کا روح آپ کے اندر بسیرا کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. تو وہ صرف کہاں پر آتا تھا؟ خدا کے ٹیمپل میں. آپ کو یاد ہے جب سلیمان بادشاہ نے پہلی ہیکل بنائی تھی تو لکھا ہے کہ جب گانے والے اور بجانے والے مل گئے تو وہاں پر ایسا ابر چھا گیا تھا کہ لوگ کھڑے نہیں تھے رہ سکے. انہوں نے بھی نشہ کرتے.
وہ بھی نشے والے ساتھ. Obviously آپ کب ڈگمگاتے ہیں, کب لڑکتے ہیں, جب نشے میں. تو وہ ان کا ایسا ہی جو ہے وہ سسٹم تھا, ان کو ایسے ہی فیلنگ ہوئی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاک روح کا مسا وہاں پر عید پینتیکوست پہ نازل ہوتا ہے, پطرس وغیرہ کو بھی وہی تھا کہ وہ کھڑے نہیں تھے رہ سکتے. لوگوں نے شک کیا کہ ان کو نشہ ہوا. تو جب بارش آئے گی تو لکھا ہے کہ کھلیان جو ہے وہ کیا ہوں گے, گیہوں سے بھر جائیں گے. کھلیان گیہوں سے, پھر بتائیں, کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے. کھلیان جو ہے یہ آپ کی زندگی ہے. گیہوں کیا ہے؟ برکت ہے. گیہوں جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. زندگی کی روٹی جو ہے خدا کا زندہ کلام ہے. تو جب پاک روح آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کی زندگی کس چیز سے بھرنا شروع ہو جاتی ہے؟ خدا کے کلام سے. کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ آپ کو بلیس کرنا شروع کر دیتا ہے. پاک روح آپ کو حکمت کی روح ملتی ہے, آپ کو کلام کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. وہی پطرس جو کہ مسیح کا اقرار کرنے سے ڈرتا تھا, وہاں پر کھڑا ہو کے کس کو کوٹ کر رہا ہے؟ یوئیل کو کوٹ کر رہا ہے. اس کو کہاں سے سارا یاد آ گیا؟ اس کے ذہن میں کہاں سے یہ کلام اندر آ گیا؟ کیونکہ وہ خدا کا روح جب آیا تو اس کا کھلیان جو تھا وہ گیہوں سے بھر گیا تھا. ہاللیلویا, گیہوں سے بھر گیا تھا. کلام جو ہے وہ اس کو. اور بہت سارے جب دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے کلام کی, آپ کلام پڑھتے ہیں آپ کو بہت سمجھ آ جاتی ہے, تو آپ بتائیں اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ پاک روح ہونا چاہیے زندگی میں. آمین. کیونکہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں وہ فرق ہے, جب آپ پھر روح سے پڑھتے ہیں وہ فرق ہے. ٹھیک ہے, تب آپ روح سے پڑھ رہے ہیں اور خدا کا روح آپ کے ساتھ پھر بولتا ہے, اور وہی کلام جو ہے وہ آپ کے لیے الائیو ہو جاتا ہے. آمین. زندہ ہو جاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں, میں آپ کو یہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ میں بیان کر سکوں. یہ صرف اسی کو پتہ ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے, صرف اسی کو پتہ ہے کہ جب یہ الفاظ آپ کے سامنے چلنے پھرنے لگتے ہیں, جب یہ الفاظ جو ہیں خدا کے کلام کے خود بخود ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہونے شروع ہو جائیں. جب آپ ایک آیت پکڑیں تو آپ کے ذہن میں اگلی آیت خود آ رہی ہے. جب آپ کو کلام پیش کرنے کے لیے نوٹس لینے کی ضرورت نہ ہو, آپ کو خدا کا روح خود جو ہے وہ بتائے کہ خدا بائبل میں کیا لکھا ہے کہ تم پھر یہ نہ سوچنا کہ کیا بولیں گے, کیونکہ خدا کا روح تمہیں سکھا دے گا. ہاللیلویا. سو لکھا ہے کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے اور تیل سے لبریز ہوں گے. نئی مے جو ہے, اگین بائبل میں کیا لکھا ہے کہ نئی مے کن مشکوں میں ڈالتے ہیں؟ پرانی مشکوں میں نہیں, نئی مشکوں میں ڈالتے ہیں. ہاللیلویا. نئی مے جو ہے یہ روح کا مسا ہے. This is your anointing, fresh anointing. You have to become نئی مشق. ٹھیک ہے, آپ کو نئی مشق بننے کی ضرورت ہے. تو وہ جو ہے توبہ بپتسمہ کے وسیلہ سے ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ٹیمپل بن جاتے ہیں خدا کا, خدا کی نئی مے آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو خدا آپ کو کلام سے بھرتا ہے, آپ کو انوائنٹنگ دیتا ہے. خدا آپ کے اندر سے انوائنٹنگ ٹریول کرتی ہے. یسوع کا پلہ اس نے پکڑا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میرے اندر سے قوت نکلی ہے. When you touch other people, جب آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے خدا کے روح کی انوائنٹنگ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, خدا کا شکر ہو. اور پھر لکھا ہے کہ تیل سے لبریز ہو جائیں گے. تیل جو ہے یہ اگین خدا کے روح کا جو لیول ہے, پرستش اور یہ سب چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. کیونکہ آئل جو ہے روشنی کو دیتا ہے, آئل جو ہے وہ آپ کو تازہ رکھتا ہے, آئل جو ہے آپ کی فربہی کی نشانی ہے, آئل جو ہے وہ فیٹنس ہے, آئل جو ہے وہ آپ کے لیے برکت کا نشان ہے. اور یہی چیز تھی جس کی کمی کی وجہ سے 5 کنواریاں جو تھیں وہ رہ گئی تھی پیچھے, because they were missing one thing. مشلہ میں گیا تھا انہوں نے, لائٹ بھی جلدی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے لائٹ صحیح ڈال دی تھی, مچھلیں بھی تھی, لیکن کیا تھا؟ تیل نہیں تھا. تیل نہیں تھا ان کی زندگی میں, تیل نہیں تھا. تو وہ تیل جو تھا وہ لے لو, آپ بھی لے لو خداوند سے. یہ سب برکتیں ہمیں کب ملیں گی؟ جب لکھا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح انڈیل دوں گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی, غیر قوم کے لوگوں پر, ہم جو غیر قوموں میں سے آئے, ہم پر بھی خدا نے انڈیل دیا. میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کی کتاب, اس کا 44 باب 44 چیپٹر ورس 3. یسایہ نبی کی کتاب 44 باب اور اس کی 3 آیت.
لکھا ہے کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا، خشک زمین میں ندیاں جاری کر دوں گا، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بیت ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا کہ میں خداوند کا ہوں اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کا روح جب آتا ہے تو پیاسی زمین پر پانی انڈیل دیا جاتا ہے، خدا کا روح جب آتا ہے خشک زمین میں ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، خدا کا جب روح آتا ہے تو ہم پر اور ہماری اولاد پر برکت ہوتی ہے، خدا کا روح جب آتا ہے تو وہ بارش کی طرح نازل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹچنگ ہوتی، بڑی فیلنگ ہوتی، لیکن اگے نہیں کام آتا، پتہ نہیں کی چکر ہے۔ میں آتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بس ہونے ہی لگا، نہیں، خدا کا روح جب آتا ہے تو لکھا ہے کہ بند ٹوٹ جائیں۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ جیسے پیاسی زمین پر پانی انڈیل دیا جائے۔ اور آپ نے کبھی گرمیوں کے موسم میں انڈیا پاکستان میں پیاسی زمین پر پانی کا گلاس پھینکو تو وہ ایک دم غائب ہو جاتا ہے پانی۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ موسلادھار بارش، جل تھل چاہیے، تھوڑا سا پانی نہیں چاہیے۔ اور خشک زمین میں ندی جاری کرنے کے لیے، بیکاز زمین پی جاتی ہے وہ پانی، ٹھیک ہے۔ یہی چیز ہم پھر دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 37 ورس، یوحنا کی انجیل 7 باب اور 37 ورس۔ لکھا ہے کہ پھر عید کے، یوحنا چیپٹر 7، جان چیپٹر 7 ورس 37، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ ندیاں جاری ہوں گی۔ خدا کا روح جو ہے وداؤٹ بیریئرز ہے، اور لکھا ہے اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی تھی جسے وہ پانے کو تھے اور جو اس پر ایمان لائے تھے، کیونکہ روح ابھی تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ یسوع مردوں میں پڑا، یسوع مرا، مردوں میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد تیسرے دن جی اٹھا، اس کے بعد آسمان پر چلا گیا، اور وہاں سے خدا کا جلال ظاہر ہوا، اور پاک روح جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور پھر زندگی کے پانی کی ندیاں جو ہے ان لوگوں سے جاری ہو گئیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس نے کیا کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میرے پاس آ کر پیے، مجھ پر ایمان لائے، اور جیسا خداوند کی کتاب میں آیا ہے، کتاب مقدس میں آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی کتاب مقدس میں کہاں پر آیا ہے؟ یوئیل نبی کی کتاب میں ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے ڈالوں گا۔ اگر آپ کو آج تک روح کا بیپٹزم نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے یا غلطی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پیاس کے ساتھ ابھی نہیں مانگا۔ You have to be desperate in order to receive your blessing. Sometimes کیا ہوتا ہے کہ آپ کو desperate ہونا پڑتا ہے، desperation کے ساتھ مانگنا پڑتا ہے۔ میں اس کا گواہی دے سکتا ہوں عاشر بھائی کی زندگی میں، ہم سارے جو ہے وہ ہم دعا میں ٹھہرتے تھے، ایک ایک کر کے سب کو روح کا بیپٹزم، عاشر بھائی پیچھے رہ گئے تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب وہ ڈیسپریٹ ہو گئے، ہمارے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر دعا کر عاشر بھائی میں نے دیکھا کہ وہ رونا شروع ہو گئے خداوند کی حضوری میں۔ He started crying، اور جیسے بچے مانگتے ہیں ویسے انہوں نے خداوند سے مانگا، اور اس کے فوراً بعد دیکھا کہ ان کی زبان بدل گئی۔ ہاللیلویا۔ ان کے ہونٹوں کو خدا نے چھو لیا، اور جو ہے وہ روح کا پانی ایسے فلو کی طرح تھا، کیونکہ جب پھر آپ کے اندر سے ندی جاری ہوتی ہے تو آبویسلی وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ الفاظ کی شکل میں، غیر زبان کی شکل میں نظر آتی، اور اس کے اوپر پھر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کہہ لے کہ بلاک نہیں ہے، کوئی بند نہیں لگا سکتا، اور آپ جتنا مرضی اپنا منہ پھر بند کریں، نہیں، کیونکہ خدا کے روح کا مسا جو ہے وہ جاری ہوگا۔ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آسک فار دس کائنڈ آف بلیسنگ، کیونکہ یہ ہماری نئی پیدائش کا حصہ ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں تیتس کا خط، ٹائٹس چیپٹر 3 اور اس کی ورس 4۔ تیتس کا خط یہ فیلیمون کے لیٹر سے پہلے ہے، تیموتھیوس کے بعد ہے۔ پولس کا خط ہے تیتس کے نام، اس کا 3 ورس 4 لکھا ہے کہ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت، یعنی کہ ہماری نجات اور روح کا مسا جو ہے وہ خدا کی مہربانی ہے، اور اس کی ہمارے ساتھ محبت ہے، وہ محبت کا نشان ہے۔ ہاللیلویا۔ جیسے ایک دلہا اپنی دلہن کو گفٹ دیتا ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی دلہن کو جا کر کیا ہمارے لیے بھیجا؟ پاک روح بھیجا۔ ہاللیلویا۔ روح کے کیا ہیں؟ گفٹس ہیں۔
جس طرح ایک دلہا جو اپنی دلہن کے لیے گفٹ لیتا ہے, انگوٹھی جو شادی کا وہ نشان ہے وہ گفٹ ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بائبل سے آئیڈیاز لیے گئے. تو یسوع نے بھی ہمارے لیے روح کو بیانہ میں دیا, اس نے بھی ہمیں وہ گفٹ دیا ہے, اور لکھا ہے کہ جب اس کی محبت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی, مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں, not by the words, کسی حکم پر عمل کرنے کے سبب سے نہیں. لکھا ہے کہ جو ہم نے خود کیے, بلکہ اپنی رحمت کے مطابق. ہاللیلویا, رحمت کے مطابق. نجات صرف جو ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ کلام پر ایمان لانے سے, خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے, فضل سے ہے. اور لکھا ہے کہ نئی پیدائش کے غسل سے ہم میں سے سب نے یہ لیے بپتسمہ. ہاللیلویا, نئی پیدائش کا غسل, اور روح القدس سے, اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے, جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا. ہاللیلویا, کیسے نازل کیا؟ افراط سے نازل کیا. افراط کس کو کہتے ہیں؟ ابنڈنس کو. بہت زیادہ, بہت زیادہ, بہت زیادہ جو ہے وہ نازل کیا ہم پر خداوند نے. سمجھو کہ بالٹیاں پاتی ہیں رودیاں. مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں گرمی ہوتی تھی تو گلی میں بیچارے کو جا رہے تھے تو ہم اسے پانی پھینکتے تھے, کیونکہ ہمیں وہ کہا گیا تھا, بچپن میں سنا تھا کہ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کے تو پھر بارش زیادہ ہوتی ہے. تو کوئی بزرگ, کوئی آنٹی انکل جاتے تھے تو ان کے اوپر پھینکتے تھے ہم پانی. تو لیکن مجھے یاد ہے کہ کسی دن ٹب بھی بھر کے سٹیا تو افراد نہ لے ہو گئے, وہ سر سے پاؤں تک بھیگے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ this is how God wants to bless us. This is how God wants to fill us. خداوند ہماری زندگیوں کے حصوں کو نہیں بھرتا, خداوند ہمیں پورے کا پورا بھرنا چاہتا ہے. لیکن بھرنے کے لیے پہلے کیا ہونا پڑے گا؟ خالی ہونا پڑے گا, پیاسا ہونا پڑے گا. اپنا دل تو خالی کا, جیسے ابھی ہم نے گایا. اور انہوں نے کتنے دن وہاں پر بیٹھ کر دعا کی؟ 10 دن دعا کی. ہاللیلویا, ڈیسپریٹ ہو گئے, مانگتے ہی گئے, مانگتے ہی گئے. اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ مانگنے سے باز نہ آیا, جب وہ اپنے دوست کے لیے مانگنے گیا تھا روٹیاں, تو اس نے کیا کہا کہ میں تو اب لیٹ گیا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. اور اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ باندھ کر لیٹتے تھے, ٹھیک ہے, اور دروازوں کے اوپر بڑی سی وہ لگاتے تھے, چوکٹ سی بیچ میں وہ رکھتے تھے, تو وہ اس کو ہٹانا اور کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن لکھے کہ اس کی بے حیائی کے سبب سے, اس کی بولڈنس کے سبب سے, اس کے ڈھیٹ ہونے کے سبب سے, اپنی برکت کے لیے ڈھیٹ ہو جائیں. ہم دنیا کے کاموں میں بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں, اپنی ذاتی انا کے لیے ہم کتنا ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ڈھیٹ ہونا ہے کہیں پہ تو خدا کا کلام ہمیں انکریج کرتا ہے کہ اس چیز میں برکت کے لیے بے حیائی میں آ جائیں, خدا سے برکت پانے کے لیے. اور پھر خدا نے وہاں پر ان کو بلیس کیا, خدا نے ان کو بلیس کیا اور ان کو برکت دی. میرے عزیزو, یہ وعدہ جو ہے یہ آخری دنوں کے لیے, آخری زمانوں کے لیے, یہ ہم سب کے لیے, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے. ایک آیت میں تھوڑا جمپ کر کے آپ کو پڑھا دوں تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو کہ یہ وعدہ کس کے لیے ہے. اعمال کی کتاب واپس جائیں گے, بک آف ایکٹس چیپٹر 2 اور اس کی ورس 38 and 39. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہ کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. ہاللیلویا. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس لائے گا. اس میں ہم سب آتے ہیں, ہم سب اس وعدے میں آتے ہیں, ہم سب اس وعدے میں شامل ہوتے ہیں. یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے. پاک روح کا وعدہ کہیں کہ یہ میرے لیے. آپ کہیں کہ پاک روح کا وعدہ میرے لیے, پاک روح کا وعدہ میرے لیے. اور خداوند کو آپ ریمائنڈ کروائیں, because you've been baptized for so long. خداوند کو آپ ریمائنڈ کروائیں. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ خداوند کو ہم کہیں کہ تو سان دیتا نہیں تو خدا کیوں تو منگیا کہ ٹھیک ہے, خدا پھر ہمیں ریمائنڈ کرائے کہ جی تو منگیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ ہم خدا کو ریمائنڈ کرائیں, مانگیں تاکہ خدا ہمیں دے. ہاللیلویا. اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے, اور لکھا ہے کہ میں پیاسی زمین پر جو ہے پانی ڈالوں گا اور اس میں سے ندیاں جاری ہو جائیں گی. پچھلی برسات جو ہے خداوند برسانا چاہتا ہے آپ کے اوپر. He wants to fill your life with showers of blessing. ہاللیلویا. آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ نہا جائیں.